اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے مل کے PPL کمپنی کے خلاف ایک پرامن ریلی کا اہتمام کیا ہے، جس میں حاجی احمد علی بگٹی جو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں ایک ملازم ہیں، ہم ان کی تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ریلی کس حوالے سے ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حاجی صاحب، آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ ریلی کس حوالے سے ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سر، یہ PPL کی زیادتیوں کا نتیجہ ہے جو ہم لوگ کو آج یہاں چھوٹے بڑے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں مجبوری سے۔ 3 سال ہو گئے ہمارا امپلائیز کا بھرتی بند کیا ہوا، بچوں کا امپلائیز سن کا، اور دوسرا جو ہے نا لیبر کا ایگریمنٹ 3 سال سے بند ہے۔ اتنی زیادتیاں ہو گئے کہ آج یہ ہم لوگ کو یہاں اکٹھا ہونا پڑا۔ کمپنی ہر دفعہ کہہ رہا ہے جی ہمیں نقصان ہو گیا، گیس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کہاں پہ؟ اچھا، اتنی بڑی ریلی جو اتنے بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، تو یہ کسی وڈیرا کی طرف سے کال تھا؟ نہیں، کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی نواب نہیں ہے، کوئی سردار نہیں ہے، یہ مزدوروں یہ امپلائی سن کے بچوں نے اپنے طرف سے کال دیا ہوا ہے۔ سن امپلائی سن کے جو بھرتی نہیں ہو رہے مجبور ہو گئے، ان بچوں کی وجہ سے سارے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے۔ یہ ظاہر ہے ہر کوئی اپنا دکھ نکال رہا ہے، اپنا بھڑاس نکال رہا ہے جو اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں PPL میں۔ پہلے جو ایک تاثرات دیا جا رہا تھا کہ بھائی اگر ہم کوئی پرامن ریلی نکال بھی دیتے ہیں تو پولیس فوج یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی محکمہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گا۔ ابھی یہ اتنی بڑی ریلی میرے خیال میں کوئی فوج کوئی پولیس وغیرہ نہ کوئی لاٹھی چارج کر رہا ہے نہ کوئی ظاہر ہو رہا ہے، تو اس لیے نہیں ملتا کہ اس بات کی نفی نہیں ہوتا جو وڈیرا اس افواہ کو پھیلا رہے تھے کہ بھائی ہم احتجاج اسی لیے نہیں کر رہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ ہمیں پریشرائز کرے گا کہ PPL کے خلاف کوئی ہڑتال نہیں کرو۔ نہیں، آج تو ماشاءاللہ اتنی بڑی ہڑتال ہے، کوئی نہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے یہاں پہ، بڑے رقصی نے یہ تاثرات نہیں پھیلایا۔ DC صاحب نے رات کو ایک لیٹر بھی نکالا، میرے خیال میں آپ لوگ کو سب کے علم میں ہوگا، یہ جو بھی زیادتیاں PPL کر رہا ہے DC صاحب نے رات ایک لیٹر نکالا۔ ہم شکر گزار ہیں DC صاحب کے، انہوں نے بہت اچھا کیا۔ اس سے پہلے بھی DC صاحب نے انتظامیہ کو ایک میٹنگ میں کہا تھا، ہم خود بھی بیٹھے ہوئے تھے مظلوموں کے ساتھ، بھائی یہ زیادتیاں کر رہے ہیں PPL کی بہت بڑی زیادتی ہے۔ میرے خیال میں ایک اسٹارٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ جو آئے ہیں اپنی حق مانگنے کے لیے۔ میرے خیال میں نواب اکبر خان بگٹی کے بعد یہ پہلی عوامی اپنی طرف سے اپنے آپ کی طرف سے ایک بہت بڑی عوامی ریلی ہے جو اپنی حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے خود نکلی ہے، خود بخود، نہ کسی وڈیرا کی طرف سے نہ کسی سردار کی طرف سے، اپنی مدد آپ کی تحت یہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر PPL سے اگر یہ حق لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ جو صوبائی گورنمنٹ ہے اور وفاقی گورنمنٹ جو زیادتیاں کر رہے ہیں بلوچ عوام سے یا پاکستان میں کسی بھی کونے سے، تو میرے خیال میں اگر اس میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے خلاف یہ لوگ نکل کے اپنی حقوق لینے میں کامیاب ہوں گے۔ بالکل انشاءاللہ ایسی بات ہے۔ پہلے تو لوگ کہتے ہیں جی نواب صاحب یہ کر رہا ہے، نواب صاحب، ابھی نواب صاحب تو نہیں ہے۔ اچھا، ابھی ساری زیادتیاں پہلے بھی PPL پہ تھے، اب بھی PPL مینجمنٹ کا ہے۔ اچھا، یہ زیادتیاں سارے جہاں بھی کر رہا ہے یہ PPL کر رہا ہے۔ سوئی میں جو مسائل کی جڑ ہے PPL ہے، بنیاد PPL ہے، بالکل۔ اور سوئی کی جو آمدنی جو گیس کی مدد سے وہ جو کھا رہا ہے وہ بھی سب سے زیادہ PPL ہی کر رہا ہے۔ سب PPL کھا رہا ہے۔ اچھا، ویلفیئر فنڈ جو ویلفیئر کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے وہ دینے کا وعدہ اپنے کرتا ہے، چاچا ماموں کو بانٹ رہے ہیں وہاں پہ ہیڈ آفس میں، آپ جا کے دیکھیں سی کتنی کرسیاں لگی ہوئی، ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ اچھا، ایک برائے نام کا اسپتال بنایا ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا، وہ اس پہ بھی کچھ وہ تو فنکشن نہیں ہے۔ فنڈ کس وجہ سے فنکشن نہیں ہے؟ اس میں مطلب فنڈ نہیں دے رہا، فنڈ نہیں دے رہے، کمپنی نہیں دے رہا۔ ابھی 50 کروڑ کمپنی ارب کا وہ دینے تھے پیسے، انہوں نے نہیں دیے ابھی تک PPL والوں نے، اچھا نہیں دیے ان کو، مطلب کہ PPL جان بوجھ کے ڈیرہ بگٹی کی عوام سے زیادہ بالکل چاہے وہ بگٹی ہو چاہے پنجابی ہو چاہے جو بھی ہو، سوئی کی لوکل عوام ہے اس کے ساتھ PPL جان بوجھ کے PPL۔ ابھی سن کوٹا والوں جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں جو PPL میں کام کر چکے ہیں، ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہے ہیں، تو ان کے بچوں کو جو بھرتی کرنے کا جو ایک معاہدہ ہوا تھا کہ نواب صاحب کے ساتھ یا بلوچ قوم یا پاکستانی کے ساتھ کہ جس کا بھی وہ ملازم فوت ہو تو اس کے بچے کو ہم ملازمت پہ رکھیں گے، تو کوئی میرے خیال میں 4-5 سال ہوئے ابھی تک کوئی بھرتی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا موقف کیا ہے؟ موقف یہ ہے کہ بس کمپنی جو خام کا ٹال مٹول سے کام رہے، پہلے سن 84 کا اپنا ان کا ایگریمنٹ ہے کہ بھائی 4-5 سال پہلے امپلائیزن کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ ابھی تو لائن پہ لگے ہوئے ہیں ہمارے امپلائیزن، 100-150 بچے وہاں پہ در بدر ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے کچھ بچے تو خود اوور ایج بھی ہو گئے میرے خیال میں۔ بالکل ہو گئے، اچھا، بالکل اوور ایج ہوتے جا رہے ہیں، کمپنی بالکل ٹچ سے مس نہیں ہو رہی جی۔ تو اس کا تم ابھی حل کیا ہے؟ ابھی آج گئے جو بس یہی زیادتی ہے، ان کا حال یہی ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہے، ہڑتال کر رہے ہیں۔ سلسلہ جاری رہے گا؟ بالکل جاری رہے گا، بالکل جاری رہے گا، ہمارے خیال میں تو جاری رہنا چاہیے اور جاری رہے گا بھی۔ اچھا، بالکل۔
نہیں انشاءاللہ آپ کے اچھی تاثرات ہیں. میرے خیال میں اتنی تعداد میں جو لوگ آئے ہیں ان کی جذبات کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی PPL بہت دیر تک عوام کا حق نہیں کھا سکتا. انشاءاللہ ہم حق اپنا لے کے رہیں ہم گے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ. اور ہمیں آپ کے جو ہے نا یہ جذبات بہت پسند آئے. بہت شکریہ.